جی حروف عاملہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے حروف جارہ. حروف عاملہ نا حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، یہ پہلا باب شروع ہو رہا ہے نا. حروف عاملہ کو پہلے باب میں بیان کریں گے تو اس کے اندر ہے دو فصلیں. فصل اول ان حروف کے بیان میں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم میں عمل کرتے ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا حروف جارہ ہے. حروف جارہ کل 17 ہیں. کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اور وہ یہ ہیں: باؤ، تاؤ، کاف و لام، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الہ. اب یہ کہاں داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں. یہ حروف اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں. اب دیکھیے الحمدللہ، شروع میں لام آ گیا کہ نہیں؟ یہ لام جا رہا ہے. باؤ، تاؤ، کاف و لام، لام آ گیا حروف جارہ میں سے کہ نہیں؟ الحمدللہ، لام جارہ اسم جلالت پر داخل ہوا تو اس نے آخر میں کیا دے دیا؟ جر دے دیا. اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی الحمدللہ ہی میں اسم جلالت کی کون سی حالت ہو تو آپ کہیں گے حالت جری ہے. پھر سوال ہوگا بھائی جری حالت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے شروع میں حرف جار آ گیا، وہ کیا ہے؟ لام. پھر آپ سے کوئی پوچھے بھائی اسم جلالت جو ہے للہ، اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 16 قسمیں پڑھی ہیں. ان 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم والا. شاباش. کون سی قسم والا؟ مفرد منصرف صحیح. کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت. اس میں جلالت کے آخر میں حرف علت. ویسے اس کی تفصیلاً جو تعریف وغیرہ مفرد کی، منصرف کی، صحیح کی الگ الگ وہاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس پہلی قسم کا اعراب کیا آتا ہے؟ لفظی آتا ہے، تقدیری آتا ہے؟ لفظی آتا ہے. للہ لفظی ہے کہ نہیں؟ لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے. تو نظر آ رہا ہے تو پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ اعراب آتا لفظی ہے. کیسے آئے گا؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ. تو حالت جری ہے کہ نہیں؟ تو جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی سمجھ نہیں آپ کو لگے گی، آگے پڑھیں گے تو پھر. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ میں صرف ایک ہی حرف جار ہے. نہیں سمجھ لگی؟ کیونکہ ہم حروف جارہ پڑھ رہے ہیں نا. وہ تو بسم اللہ شریف ہے نا. سورۃ فاتحہ کے اندر صرف ایک ہی حرف جار ہے، للہ، یہ لام جا رہا ہے. چلو خیر. بسم اللہ، بسمی لفظ اسم کی کون سی حالت ہے؟ بولو. جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں با جارہ ہے. پہلا ہی حروف جارہ میں سے پہلا حرف با. باؤ، تاؤ، کاف و لام، پہلا کیا آ گیا؟ با. اور گل سمجھ آگی کہ نہیں؟ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں. حروف جارہ میں نے آپ کو پڑھا دیے. آگے جی ایک فائدہ، جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے. جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، بلکہ یہ 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوتے ہیں. جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں. اس کو جن 7 چیزوں کے یہ متعلق ہوتے ہیں وہ 7 چیزیں یہ ہیں: فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب. ایک فائدہ ہو گیا. فائدہ نمبر 2، اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، عبارت میں مذکور نہ ہو تو 4 مصدریں کون، حصول، ثبوت، وجود میں سے کوئی مناسب صیغہ نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے. یہ لفظ آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. جب ہم ترکیب کریں گے اور اجرا کریں گے پھر آپ کو انشاءاللہ ایک ایک لفظ کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور جیسے میں نے آپ کو صرف کی ابتدا میں کہا تھا، صیغہ آپ کے لیے نئی چیز ہے.
آپ کو نہیں پتا بھی سیگا کیا ہے جب آپ نے تاریخ موضوع غرض و غائب وغیرہ پڑھی تھی، لیکن اب آپ کو سیگے کا کچھ نہ کچھ پتا چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا بھی ہمیں ماشاءاللہ یہ پوری اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، اچھی صرف ازبر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بندہ کدھر نہ کدھر پھانسی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس میں بندہ پھنس جائے، وہ دعویٰ کرو جس پہ بندہ پورا اترے۔ تو ہم کیا سمجھیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیگے ہمیں اب کچھ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے فائدے ہو گیا؟ 2۔ فائدہ نمبر 3، کون حصول ثبوت سے عام طور پر اس میں فاعل کا صیغہ نکالتے ہیں اور وجود سے عام طور پر اس میں مفعول کا صیغہ نکالتے ہیں۔ فائدہ نمبر 4، کون حصول ثبوت وجود کو امور عامہ یا افعال عامہ کہتے ہیں، باقی کو امور خاصہ یا افعال خاصہ کہتے ہیں، امور یا افعال خاصہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بتاؤ بسم اللہ شریف سے پہلے فعل ہے؟ نہیں ہے۔ اس میں فاعل ہے؟ اس میں مفعول ہے؟ اس میں تفضیل ہے؟ صفت مشبہ ہے؟ مصدر ہے؟ اس میں منصوب ہے؟ تو جار مجرور کا بتاؤ متعلق عبارت میں مذکور ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے، ذرا کون اصول ثبوت وجود میں سے کوئی صیغہ نکالیں گے، لیکن ادھر نہیں نکالیں گے، ادھر ان میں سے نہیں نکالیں گے، بلکہ کیا نکالیں گے، ابتدئ یا اشرع، اور ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ جو ہم نے ابتدئ نکالا ہے یہ امور عامہ میں کیا ہے، یہ امور عامہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ کس میں سے؟ امور عامہ میں سے نہیں ہے، یہ امور خاصہ میں سے ہے، یہ امور خاصہ میں۔ کون اصول ثبوت وجود سے جو نکالیں گے ان کو کون اصول ثبوت وجود کو کیا کہتے ہیں، امور عامہ یا افعال، اور اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی نکالیں گے تو اس کو افعال خاصہ یا امور خاصہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں۔ آج ذرا ترجمہ کریں، میں ابتدا کرتا ہوں، یہ کس کا ہے؟ یہ ابتدئ کا ہے۔ اور بات کی سمجھ آ گئی؟ جو بہت مہربان رحم والا، نہایت رحم والا، یہ غلط ہے، یہ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ فائدہ نمبر 5، جار مجرور ترکیب میں 4 چیزیں بنتے ہیں اور 4 چیزیں نہیں بنتے۔ جو 4 چیزیں بنتے ہیں وہ یہ ہیں، مبتدا کی خبر، مبتدا کی خبر اگر ان سے پہلے معرفہ ہو، اگر ان سے پہلے الحمدللہ، للہ جار مجرور آیا کہ نہیں؟ 3 تو پہلے کی الحمد معرفہ ہے کہ نہیں؟ تو جار مجرور کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ اور بات یہ اب ترکیب چلے گی نا انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو زبانی ازبر ہونا چاہیے۔ مبتدا کی خبر اگر ان سے پہلے معرفہ ہو، موصول کا صلہ اگر ان سے پہلے موصول ہو، موصوف کی صفت اگر ان سے پہلے موصوف ہو، ذوالحال کا حال اگر ان سے پہلے ذوالحال ہو، یہ 4 چیزیں ترکیب میں بنتے ہیں۔ اور جو 4 چیزیں نہیں بنتے وہ یہ ہیں، فاعل، کیا؟ فاعل نہیں بنتے، نائب فاعل نہیں بنتے، اور مبتدا نہیں بنتے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم وغیرہ نہیں بنتے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے کہا جو کہا نا وغیرہ، حروف مشبہ بالفعل کا اسم وغیرہ نہیں بنتے، تو اے وغیرہ وغیرہ وہ بھی آ جائے گا، افعال ناقصہ، ما ولا مشبہ بلیس، لا نفی جنس وغیرہ، انہاں دا اسم۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ تو ابھی آپ نے پڑھا نہیں نا۔ چلو جی، جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے۔ جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے۔ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف کی 2 قسمیں، ظرف لغو، ظرف مستقر، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو، جس کا متعلق اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ ظرف مستقر الٹا ہو جائے گا، جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو۔
ظرف لغو جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو، مذکور ہو، اور ظرف مستقر جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کوئی عبارت میں مذکور اس کا کوئی چیز کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ظرف مستقر ہے۔ الحمدللہ للہ یہ جار بھی ظرف مستقر ہے کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں۔ آپ یہ نہ کہہ بھی الحمد مصدر پہلے موجود ہے وہ تو مبتدا بن رہی، ٹھیک ہے۔ آگے جی ایک سوال، بھئی حروف جارہ کو جارہ کہتے کیوں ہیں؟ جارہ کو جارہ کہتے کیوں ہیں؟ جارہ یہ نکلا ہے جرن سے، کس سے نکلا ہے؟ جرن سے۔ جرن کا لغوی معنی ہے کھینچنا، کیا معنی ہے؟ کھینچنا۔ یہ حروف فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر، یہ حروف فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، اور جرن کا لغوی معنی کیا؟ کھینچنا۔ یہ حروف فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف شبہ فعل میں میں آپ کو بتاؤں گا۔